أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على رسول الكريم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سلامتی سے رکھا اور درد و سلام نازل و میرا کہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر. سورۃ الفجر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ الفجر میں کیا بولنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سورۃ الفجر میں والفجر صبح کی قسم کھاتے ہیں اللہ، والفجر ولیال عشر اور 10 دن اور 10 رات کی قسم کھاتے ہیں. ولیال عشر وہ کون سے 10 دن مراد ہیں؟ ایک مرتبہ اس سے پہلے میں بولا تھا ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے بعد یا تو 10 دن جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ آ کر ہے نا ذی الحجہ کے مطلب بقرعید کے 9 دن اور بقرعید کا 1 دن وہ 10 دن اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہ 10 دن کی قسم ولیال عشر یہ 10 دن کی قسم کھاتے ہیں اللہ اور اس کے بعد اور بھی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد نا اللہ بولتے ہیں قسم کھا کر اس کے بعد بولتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد. اللہ کی نشانیاں بتانے کے بعد اللہ کیا بولتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہمیں قوم عاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. ارم ذات العماد
اللہ جب بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں، اللہ ہمیں جب بھی ہوش میں لانا چاہتے ہیں، ہماری غفلت کو ختم کر کے ہمیں ہوش میں لانا چاہتے ہیں، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ پچھلے قوموں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے قوم، جو اللہ نبیوں کو بھیجے تھے، ان نبیوں کی بات ماننے سے ان کو کیا فائدہ ہوا، اور ان نبیوں کی بات کو ٹھکرانے سے اللہ ان کو کیا سزا دیا۔ تو کیا بولتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد وفرعون ذی الاوتاد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ کیا بولتے ہیں اس میں؟ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تم نہ معلوم نہیں کیا؟ تمہیں دیکھے نہیں کیا؟ اس سے پہلے بھی تم نہ بولے تھے قوم عاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ایسی طاقت اور قوم کو پیدا نہیں کیے، اس کے بعد بھی پیدا نہیں کیے، بہت بڑی طاقت اور قوم ہے اللہ ہے نا، صالح علیہ السلام کی قوم۔ تو کیا ہوا؟ جب ان اللہ کی بات نہیں مانے، اللہ کی باتوں کو ٹھکرا ڈالے، تو اللہ کیا کر ڈالا؟ ان کو ختم کر ڈالا، تباہ و برباد کر ڈالا۔ اور پھر قوم سمود بھی کیا؟ وہ بھی ایک بہت بڑی قوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو اتنا طاقت دیا تھا کہ اونچی اونچی عمارتیں جو آپ ہمیں دیکھتے ہیں، اس زمانے میں وہ قوم سے پہلے کون بھی نہیں بنا۔ پہاڑ کے پتھر کو تراش کو اٹھتے بڑے بڑے چٹانوں میں کیا کرتے تھے؟ وہ اپنا محل بناتے، اپنا گھر بناتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بھی کسی قوم کو اتنی طاقت نہیں دیا، اس سے پہلے بھی نہیں دیا۔ وہ جو اونچی اونچی عمارتیں ان کے بعد پورے بنانا شروع کرے تھے۔ ایسی ایک قوم کو بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ نبی کی بات نہیں مانے، ایک اللہ کی طرف نہیں سرکشی کرنی، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اور فرعون، میخوں والا فرعون بولتے، کیا میخوں والا فرعون کا؟ تو جو اس کی بات کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، تو کیا اپنے آپ کی بات جو نہیں مانتا تھا اس کے جسم پر میخ مار دیتا تھا، میخ مار کو اس کو لٹکا دیتا تھا، ایسا ایک آتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو بھی کیا کرتا ہے؟ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بول انا ربکم الاعلی، کیا بول؟ میں بڑا رب ہوں، میں اللہ خود کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ اسے بھی غرق کر کو کیا دکھا دے؟ تمہارے سے بھی ایک بڑی طاقت ہے جو تمہارے اوپر حاوی ہے، تمہارے اوپر گھیری ہوئی ہے، تمہاری ہر چیز کو دیکھتی ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے بول کر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان سرکش لوگوں کو تباہ و برباد کر کو اللہ بتا دے کہ انسان کا بس کتنا دور چلتا ہے۔ اللہ ہے نا فرعون کو بھی کیا کرتا ہے؟ ہلاک کر دے۔ اس کے بعد اللہ ہے نا اس میں انسان کی خصلتیں بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مال دے دیتے ہیں، مال اور غریبی ایک زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ پہلے اللہ ہے نا یہ ہم نے بھیجا ہے تو آزمائش، ہم نہ چین سکون آرام سے راحت سے زندگی گزارنے کے واسطے اللہ دنیا میں نہیں بھیجے۔ یہاں اللہ دنیا میں بھیجے گا تو ہر حالت میں اللہ ہم آزماتے ہیں، ہر حالت میں تنگی دے کر، مالداری دے کر، امیری دے کر، غریبی دے کر، صحت دے کر، بیماری دے کر، زندگی دے کر، موت دے کر، بچپنا دے کر، جوان دے کر، بڑھاپا دے کر، پریشانی دے کر، مصیبت دے کر، خوشی دے کر، غم دے کر، ہر حالت میں اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ تو اس میں اور بول جائے اللہ جب انسان کو اللہ مال دے دیتے ہیں، اب سمجھے انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، کیا ہے؟ بہت زیادہ مال، گھر کے اوپر گھر، پیسوں سے زیادہ اس کی کمائی میں بہت برکت آتی ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس جب پوچھتے سے کیا بھائی کیسے نہیں تمہاری حالت، کیسے نہیں، کیا بولیں؟
کیا بولیں گے؟ اللہ کے فضل سے اچھا. کیا بولتے ہیں؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اللہ اسے مال دے دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، تو کیا بولتا ہے؟ کیسے ہے خیریت، تمہاری حالت کیسی ہے، تمہاری خیریت کیسی ہے؟ پوچھے تو اللہ کے فضل سے بہت اچھا، اللہ مجھے بہت اچھا رکھیں. کیوں کہ اللہ اس کے پاس بہت مال ڈالے. اللہ کا فضل سمجھتا. مال کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا فضل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم نہ مالدار بنا دے، ہم نہ مال کے اوپر بہت زیادہ مال ڈالے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے کیا ہے، راضی ہیں کر کو. اس کا مطلب اس نہیں، کیونکہ اللہ ہے نا ہارون کو بھی بہت زیادہ مال دیے تھے. ہارون جس کے پاس بے حساب مال تھا، اللہ کا دشمن. فرعون کو بھی اللہ مال دیے تھے. اللہ کے جتنے بھی دشمنان تھے، نمرود، فرعون، ہارون، سب کو بھی اللہ بے حساب مال دیے تھے. کیا اللہ ان سے راضی ہو گئے؟ کیا نہیں راضی. مالدار بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے. اللہ مالداری دے کر ایک آزماتے ہیں کہ اسے میں مال دیا ہوں کہ کیا میرے راستے میں خرچ کرتا ہے یا اپنے عائش و آرام کے لیے خرچ کرتا ہے، فضول خرچ کرتا ہے یا یتیموں غریبوں پر خرچ کرتا ہے. دیکھتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا. جب انسان پر اللہ اپنا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اس کے پاس سے مال کم کر دیتے ہیں، تو اس وقت کیا بولتا؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اس کے پاس جب غریب آدمی کے پاس جب پوچھے تو کیا کیسے بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہے، اللہ مجھے کیا کر ڈالے، بھول گئے ہیں، اللہ مجھے ذلیل کر ڈالے ہیں. اللہ کھانے کو تکلیف ہے، اللہ مجھے پیسے بھی نہیں دیتے ہیں، روز کا گزارا بھی گزرنا مشکل ہو گیا ہے. کہ اللہ کیا کر ڈالے مجھے، ایسی ایک حالت مجھ پر کیا کرے، لگا کو کھڑا ڈالے. کیا بولنا، میری زندگی کیسا جاتی ہے کر کچھ اللہ کچھ معلوم. اللہ کیا کر ڈالے میری زندگی، ذلیل کر ڈالے ہیں، لوگوں کے سامنے کیا کر ڈالے ہیں، ذلیل کر ڈالے ہیں. مالداری دے گا تو اللہ کا فضل، غریبی دے گا تو ذلیل. اللہ بھول گئے ہیں کر کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ غریبی دیکھو کیا کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ غریبی کی حالت میں بھی مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں. کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے، مطلب پہننے کے واسطے کپڑا نہیں تھا ان کے پاس، ٹاٹ کا کپڑا پہنے تھے. ٹاٹ کا کپڑا پہنے تھے. کپڑا نہیں سے کیا کرتے تھے، ٹاٹ کا کپڑا پہنے تھے. تو اللہ کو بہت پسند آتا. اللہ فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ میرا ابوبکر زمین میں ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، تمہیں بھی ٹاٹ کا لباس پہنا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے کیا کرتا ہو، ٹاٹ کا کپڑا پہننا ہو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ایک بات بولتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات بولے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ روتے. یہ حالت میں بھی اللہ مجھ سے راضی ہے کیا پوچھتے، یہ حالت میں بھی اللہ مجھ سے راضی ہے کیا. سو اللہ کو راضی کرنا کمال ہے، چاہے وہ غریبی ہو یا امیری. مالدار بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے. کیسے؟ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کیا، بے بسوں پر خرچ کیا، محتاجوں پر خرچ کیا، تو انہیں کیا کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے. اس کا مال قیامت کے دن اسے کیا راہ نجات کا ذریعہ بن جائے. اگر اس کے برخلاف مال کو اپنے ضروریات کے واسطے، اپنے بعد والوں کے واسطے اٹھا کر رکھ ڈالے یا عیش و آرام کر کو مال کو پورا لٹا ڈالے تو کیا ہو جاتا، وہ مال ہمارے لیے نقصان، ہمارے لیے کیا ہو جاتا، وہ نقصان ہو جاتا. کلا بل لا تکریمون الیتیم. اللہ کیا بولتے ہیں، تمہیں یتیموں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے. کیا بولتے، کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور
کسی مسکین کو کسی ضرورت مند کو بھی کھانا نہیں کھلاتے، نہ ہی کسی کو بولتے کہ بھائی ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے، نہ ہی تم یتیموں کو کھلاتے ہیں، نہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، نہ مسکینوں کو کھلاؤ بول کر کسی اور کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے بارے میں بولتے ہیں، کیا بھی نہیں بولتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کیا بولتے ہیں؟ میراث کا مال، وراثت جسے بولتے ہیں، گھر کا حصہ، گھر کا حصہ اپنے بہنوں کو دے بغیر وہ مال بھی تمہیں کیا کر لیتے ہیں، وہ حصہ بھی تمہیں کھا لیتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، گھر کی وراثت کا مال بھی تمہیں کیا کرتے ہیں، نہیں چھوڑتے۔ ہوتا نہیں بہت سارے حصے ہیں، بہن کو گھر کا حصہ نہیں دیے، یا دیے تو آدھا دیے، ایسے حصے کورٹ میں بھی جاتے ہیں کہ بہن کو کیا، عورت بچوں کو شادی کر کو دیا تو تب سمجھتے، شادی کر کو دیا تو ان کا گھر کا حصہ ان کو نہیں کر پاؤ، اسلام میں نہیں۔ مرد کو 2 حصہ ہے، عورت کو 1 حصہ ضرور دینا، لیکن بہت جنے کیا کرتے ہیں، عورتوں کو حصہ نہیں دیتے، گھر کا حصہ، ان کے ابو کا جو حصہ جو چھوڑ کر گئے تھے اس میں سے حصہ کر کو عورتوں کو نہیں دیتے، بہن کو نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں، ان کا حق مار لیتے ہیں، یعنی تو بھائی کو نہیں دیتے، سب کا حق ٹھکا کو کیا کرتے ہیں، دھوکہ دے کو پورا انہوں کھا لیتے ہیں۔ اسے کیا بولتا ہے اللہ، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تمہیں کیا کرتے ہیں، وراثت کا مال بھی کھا لیتے ہیں تم دیے بغیر، اتنے حریص تم، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہیں، مال والے سے محبت کرنے واسطے اللہ مال دیتے ہیں، تو تمہیں کیا کرتے ہیں، مال والے کو چھوڑ کر کس سے محبت کرتے ہیں، مال بہت، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں کیا کرتے ہیں، مال سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا، کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا بولتے ہیں، اس کے بعد قیامت کے دن، حشر کے دن کیا ہوں گے، پورے میدان حشر قائم ہوں گی، فرشتے آئیں گے، اللہ حساب و کتاب قائم کریں گے، میدان حشر میں سب کچھ ہوگا، تو اس وقت ہمیں کیا جواب دیں گے، ہمارا منہ کس طرح رکھیں گے، ہمارا چہرہ کس کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد نیک لوگوں کو اللہ بولتے ہیں، کیا کرو، جو نیک لوگ ہیں کیا بولتے، تمہیں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ، جو میرے بندے تھے، میرے ہر آزمائش پر کیا ہوتے تھے، کامیاب ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے، میری ہر آزمائش پر کامیاب ہوتے تھے، ہر، چاہے وہ بیماری ہو یا تنگی ہو یا فقیری یا غریبی کچھ بھی ہو، ہر حالت میں کیا کرتے تھے، میری عبادت کرتے تھے، مجھے یاد کرتے تھے، مجھے راضی کرتے تھے، حلال کمائی کھاتے تھے، حرام سے بچتے تھے، مشتبہ چیزوں سے بچتے تھے، ہر برے کاموں سے بچ کر اپنے نفس کے اوپر پیر رکھ کر میری عبادت کرتے تھے، میری بات کو، میرے مقصد کو، میرے احکام کو، میرے نبی کی سنت کو آگے رکھ کر زندگی گزارتے تھے، ہر موڑ پر ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کیا بولتے، میرے بندوں میں، نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اس کے بعد کیا کرو، تمہیں اللہ کے دیے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پہلے کس کے ساتھ داخل ہونا ہے، نیک بندوں کے ساتھ، کیوں، وہ نیک لوگوں کو اللہ سورۃ الفجر میں کیا بولتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن والو، اے اچھے دل والو، اے اچھے نفس، اے اچھے لوگوں، آ جاؤ، کہ کیا ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گئے، اس کے بعد کیا بولتے ہیں، میرے نیک لوگوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر لکھیں گے، کیا لکھو، خودی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے،
خود ہی کو کر اتنا بلند ہے تقدیر سے پہلے کہ خدا خود پوچھے کہ بندے تیری رضا کیا، اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا، اپنے آپ کو اتنا ایک قابل انسان، قابل ایمان والا بنانا کہ اللہ خود ہمارے پاس پوچھنا کہ بتا بندے تیری پسند کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے بول کر اللہ خود کیا کرنا، ہم سے پوچھنا ہے۔ ایسا ہم اپنے آپ کو بنانا تھا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، تو بہت سارے کام کرنا۔ اس کے آگے سورۃ البلد میں بھی آتے ہیں۔ سورۃ البلد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البلد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں ہم نے اس شہر کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ حلال کرنے کا مطلب کیا ہے تو وہاں کا جنگ، کفروں پر قتال، جو کافر ہوتے ہیں ان کو قتل کرنا کیا کرتا رہے ہیں، اللہ ان پر حلال کرتا رہے۔ جیسا مکہ فتح کرنے میں ایسی ایک حالت آ گئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، بہت ستادر، بہت تکلیف دینے والے تھے، تو ایسے حالت میں اللہ کیا بولے تمہارے پر یہ شہر کو ہمیں حلال کر ڈالے۔ وہ والدی ہوں اما ولد، اور اس کے بعد اللہ کس کی قسم کھاتے ہیں، انسان اور جو اس نے جنا ہے، جو اس نے پیدا کیا ہے، اس کی قسم کھاتے ہیں۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام، ہم سبھی بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی نسل ہیں ہم، تو ان کی قسم کھاتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں اللہ ایک بات بولتے ہیں کہ ہمیں انسان کو پیدا کیا کس میں، مشقت میں، تکلیف میں انسان کو کیا کرے، ہمیں پیدا کرے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو تبھی بھی تکلیف میں رہتا ہے کہ انسان صحت کے ساتھ پیدا ہوگا کہ نہیں، کہ وہ بچہ کیا جب پیدا ہونے والا ہے زندہ پیدا ہوگا کہ نہیں، کہ کو بھی ایک خوف، یا صحت مند پیدا ہوگا کہ نہیں، کہ ایک خوف، وہ ایک تکلیف، مشقت سے مراد تکلیف۔ اور جب باہر آتا ہے تو ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہوں، کھانے کا محتاج، ہر چیز کا محتاج۔ کچھ تکلیف ہے تو زبان سے نہیں بول سکتا، بیٹھنے کا محتاج، کھڑنے کا محتاج، چلنے کا محتاج، یہ تمام چیزیں تکلیف انسان کے لیے کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا، تکلیف کے لیے پیدا کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہم نہ راحت اور آرام پہنچانے کے واسطے نہیں ہے، یہاں کر ہمیں چین سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے، کتنے سال رہتے کہ اتنے سال کیا کرنا، ہمیں آرام سے رکھو، کمائے، کھائے، پیے، مزے اڑائے، عائش آرام کرے۔ ایسا مرنے کے بعد کیا بھی زندگی نہیں ہے بول کر انسان، اللہ نے مومن کے لیے نہیں بولتا، سارے انسان کے لیے بولتے ہیں۔ اللہ کافران میں کیا کرتے ہیں، ترک زندگی، دنیا میں جو اللہ نے زندگی دیا ہے وہ زندگی، بس اس کے بعد زندگی نہیں ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے یہاں آرام اور راحت سے زندگی گزار کو چلے جائیں گے۔ تاش بول کر کیا سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی کو مد نظر نہیں رکھتے، سوچتے نہیں کہ آخرت کی زندگی ہے بول کر، جو کچھ بھی ہے دنیا میں اس کے واسطے آج کا دن ہمارے پاس ہے، کیا ان کا کہنا، کیا آج کا دن ہمارے پاس ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، خوشی سے عیش و آرام سے زندگی گزارنا، تب تھے انجوائے کریں، لائف میں چلے گئے ویسا۔ لیکن اللہ کا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو تکلیف میں پیدا کیا، تکلیفیں جھیلنا، بچپن کی تکلیف جھیلنا ہے، جوانی میں کتنی تکلیف آتی ہے، بیماری کی تکلیف، کمائی کی تکلیف، ہر چیز کی تکلیف کیا کرنا ہے، ہمیں جھیلنا ہے، بڑھاپے کی تکلیف جھیلنا ہے، موت کی تکلیف جھیلنا ہے، قبر کی تکلیف جھیلنا ہے، آخرت میں میدان حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بھی ہر تکلیف کو ہمیں کیا کرنا ہے، جھیلنا۔ ہمیں آخر یہاں تکلیف کے لیے پیدا کیے گئے، نہ کہ آرام کے لیے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ،
کیا اللہ دیکھتے ہیں؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نہ دیکھنے والا کون بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پر نگران کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کیا بولتا ہے انسان، ایک مالدار انسان جو دکھاوے کے واسطے، تکبر، گھمنڈی مالدار، دکھاوے کے واسطے فضول کاموں میں مال خرچ کر دیا، بے حساب مال خرچ کر دیا، اڑا دیا، پھر بھی لوگوں کے پاس کیا بولتا، کتنا کی پیسے اڑا دیا، بولتے کہ کتنا کی پیسے میں اڑا دیا، منجشمان نے کتنا پیسہ میں اب تک خرچہ کریا ہوں گھر کو، بے جان پیسے کیا کر دیا میں، کتنا کی کروڑوں کی کیا کر دیا میں اڑا دیا، ٹھیک ہے، واسطے بولتا لوگوں سے دیکھو سخی، وہ انہیں کیا ہے، انہیں اچھا مال خرچ کرنے والا سمجھنا، نہیں کہ تو کیا سمجھنا، اس کی بڑائی بیان کرنا کہ دعوتوں میں شادی میں گئے تو کتنا کھانا بیکار ہوتا، کتنا کھانا، انسان تو کتنا بھی کھانا لگا، انسان کے ہاتھ سے جتنا کھانا ہوتا اتنا کھانا بڑھ کر کھانے نہیں ہوگا، تو کتنا کھانا، کتنے ویرائٹیز، یہ پورا کیا ہے، نام و نمود، بیکار خرچہ، کیا بولتے، میں کتنا کی پیسہ اڑا دیا شادیاں میں، فنکشنوں میں، کتنا کی پیسے کیا کر دیا میں اڑا دیا، بیکار، کئی کے واسطے، نام و نمود کے واسطے، ایک شادی کو جاتے ہیں تو کتنے کی رقم کھانے رکھتے ہیں، بے حساب خرچ کر کو دعوت رکھتے ہیں، تو لوگوں کا کیا بولنا، ایک شادی کو گئی تھی وہاں کے آدمیاں، وہاں کا جو شادی عورت کا باپ جو تھا، بے حساب اچھی زبردست دعوت ڈالا، اچھی زبردست کھادی کھلایا، اس کے ایک نام و نمود، اپنی بڑائی جتانا، اپنا کیا ہے مالداری جتانا، یہ بے حساب کیا کرتا ہے، ہم نے مال خرچ کرتے رہا، فلاں اچھے چیز میں ہو خراب چیز میں، کئی کے واسطے خرچہ کرے بول کو اس کے دل کو معلوم، پھر بھی باہر کیا بولتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، میں کیا کرتا میں بے حساب مال خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرا کی یا کس میں خرچ کرا کی، پھر بھی کیا بولتا میں مال کو لٹا دیا، بے حساب، ہمیں بھی سنے رہیں گے ایسا بولنے والوں کو کہ ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں بے حساب مال لٹا دیا، اللہ مال لٹانے کے واسطے نہیں دیے، دین میں لٹانے کے واسطے دیے ہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کہ اس کے بعد کیا بولتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ اس کا ایک نگران ہے، اسے نہیں دیکھتا، کہ ہمیں جو بولتے ہیں جو کرتے ہیں اس کا حساب دینا ہے نا، ایک شخص ہے، ایک چیز ہے جو ہمیں ہر حالت میں کیا کرتی ہے، ہماری نگران کرتی ہے، ہماری دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے سامنے جانا ہے یہ نہیں سوچتا۔ اللہ بولتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ بولتے ہیں میں نے دو آنکھ دیا، کیا دیا، دو آنکھ دیا، زبان دیا، دو اونٹ دیا، الم نجعل له عینین، کیا میں نے ان کو دو آنکھ نہیں دیا کیا، اللہ پوچھتے کیا میں نے ان کو دو آنکھ نہیں دیا کیا، کہ آنکھ کے بارے میں اللہ کیوں ذکر کرتے ہیں، کہ تو اللہ کے دیے ہوئے آنکھوں کو رکھ کر ہمیں اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمارا ایمان کیا ہوگا، ہمارا تازہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آنکھ کو اٹھا لو، کہ آنکھ اللہ بنایا ہے ایسا کہ ہم نہ ہر چیز نظر آتی، اور آنکھ کو اتنی حفاظت سے اللہ بنایا ہے کہ حفاظت، اگر یہ اوپر کا ہڈ، آنکھ کے اوپر ایک سخت ہڈ ہے، آنکھ کے نیچے ایک سخت ہڈ ہے، اگر یہ دو ہڈ نہ ہوتا تو کوئی مار لیتا تو پہلے کہاں جا کو لگتا، آنکھ کو لگتا، اگر نیچے گریں گے تو پہلے کہاں لگتا، آنکھ کو لگتا، تو اللہ آنکھ کو بچانے کے واسطے کیا کریں گے، اوپر ایک ہڈ نیچے ایک ہڈ، درمیان اندر میں دے ہیں آنکھ، اس آنکھ کے اوپر کیا ہے بہو دے ہیں اللہ، اس کے نیچے پردہ دی ہے اللہ، کہ آنکھ کے اندر کوئی چیز اگر پڑ جائے تو اپنا آپ کیا ہو جاتی، آنکھ بند ہو جاتی۔ یہ چیزوں کو اگر انسان یہ چیز کو اگر غور کر لے تو کیا سمجھے گا کہ اللہ ہے، بے شک ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے، اللہ ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت،
یہ چرند پرند، یہ حیوانات نباتات، یہ اونچے اونچے پہاڑیں، یہ بنا ستون کے آسمان، بنا فرش کے زمین، بنا چیز کے سمندر، یہ سب اللہ پیدا کرے ہیں، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی چیزوں پر غور کیا تو اس کے اندر سے تکبر، گھمنڈ، یہ سب اس کے اندر سے نکل جائیں گے، اللہ کی بڑائی اپنے اندر آ جائیں گے۔ اور اللہ نے زبان دی، زبان اس کو چھپانے کے واسطے اللہ نے دو اونٹ دی، ہونٹ ولسانوں و شفتین، اللہ دو اونٹ دیے ہیں۔ یہ زبان جو ہے، اللہ زبان کے اندر اتنی طاقت دیے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے بندہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے، دوزخ کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ اسی زبان سے بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کو ناراض کر سکتا ہے۔ اسی زبان سے بندہ کسی کو کٹر سے کٹر آدمی کو بھی دوست بنا سکتا ہے، اچھے سے اچھا انسان کو بھی اپنا دشمن بنا سکتا ہے۔ اسی زبان سے بندہ اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے، دنیا کی باتیں بھی کر سکتا ہے، کسی کی غیبت کر سکتا ہے، کسی کی نیکی بتا سکتا ہے۔ اس زبان کو اللہ نے اتنی طاقت دیا ہے، تو اگر ہمیں اللہ نے دو اونٹ دے کر زبان کو چھپائے ہیں، کیوں کہ اگر سامنے والے کو یہ زبان اگر کوئی گالی دے دے تو اونٹ نہ ہو تو مار کس کے اوپر پڑے گا؟ زبان کے اوپر پڑے گا۔ تو اللہ ہے نا یہ زبان کو چھپائے ہوئے رکھیں، کسے؟ شفت ہے، دو اونٹ دے کر۔ تو ان چیزوں پر غور کرتا ہے بندہ تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوتا، اس کا گھمنڈ نیچے ہوتا، اس کا نفس جو ہے کیا ہوتا ہے؟ کمزور پڑتا اللہ کی چیزوں پر غور کرنے سے۔ زبان کو اتنا طاقت دیا ہے اللہ کہ یہ زبان یہ بندے کو کیا کرتی ہے؟ بلند بھی کر دیتی ہے مرتبہ میں۔ اگر اس زبان کو صحیح استعمال نہیں کیا تو کیا کرتی ہے؟ سب کی نظروں سے نیچے بھی کر دیتی ہے، ذلیل بھی کرتی ہے، باعزت بھی کرتی ہے۔ صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء زبان کے پاس پناہ مانگتے، زبان کو کہتے ہیں کہ زبان ذرا سنبھل کو چلنا، کیونکہ غلطی کرا کو تم اندر چھپ جاتے ہیں، تکلیف ہم نہ اٹھانا پڑتا ہے بولو۔ تو زبان کو اتنی طاقت دیا ہے اللہ۔ تو اس کے بعد اللہ بولتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے ان کو دونوں راستہ دے دیا، دو راستے میں نے کیا کر دیا؟ ان کو عطا کیا۔ دو راستے سے مراد ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ میں ان کو پیدا کر کو مشقت میں پیدا کر کو ان کو مال دے کو میں ان کو ایسا چھوڑ دیا کیا؟ اللہ پوچھتے میں سب کچھ کر کو ان کو ایسا ان کو بیکار چھوڑ دیا کیا؟ میں ان کو صحیح کا راستہ کیا ہے، غلط کا راستہ کیا ہے، میں دو بھی ان کو بتایا، دو چیزوں کا علم میں ان کو دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ کیا بولتے ہیں میں ان کو دو راستہ بھی ان کو دیا، میں سچائی کا راستہ دیا، نیکی کا راستہ دیا، گناہ کا راستہ بھی میں ان کو بتایا۔ اگر یہی تو وجہ تھی کہ اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے، کئی کو بھیجتے تھے۔ جب کوئی قوم زیادہ گناہ کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، شرک کرنے لگے، کفر کرنے لگے، تو کیا ہوتا؟ اللہ ایک نبی کو بھیجتے تھے اور اس قوم کو سمجھاتے تھے بھئی یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ تو اللہ کیا بولتے ہیں میں یہ تمام چیزیں ان کو دیا، یہ دیکھو میں ان کو چھوڑ ڈالا کیا؟ ان کو صحیح کا میں صحیح کی سمجھائش دیا تھا، غلط کی سمجھائش بھی دیا تھا۔ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح راستہ کا بارے میں بھی اللہ بول رہا کہ صحیح راستے پر چلیں گے، سیدھا راستے پر چلیں گے تو تمہارا مقام کہاں ہے؟ آخر میں جنت۔ تمہیں کہاں جائیں گے؟ جنت۔ اگر تمہیں غلط راستہ اختیار کریں گے، گناہوں کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کے باغی بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، اسلام کا جو طریقہ ہے اس پر عمل نہیں کریں گے، تو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ راستہ تمہیں کہاں لے کر جائے گا؟ دوزخ۔ اللہ جنت کا راستہ بھی بتا دے، دوزخ کا راستہ بھی بتا دے۔ اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ سمجھنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمارا پروردگار تو ہم نہ پورا راستہ دکھا دے گا، یہ کیا ہے یہ کیا ہے،
جنت کو جانا واسطے صرف راستہ نہیں بتا، اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دے گا۔ دوزخ سے بچنا ہے، دوزخ نہیں جانا، دوزخ کو جانے تم نے کیا کیا کرے تو دوزخ کو جانے وہ بھی کیا کرتا ہے اللہ بتا دے گا۔ تو جنت کو جانے کے واسطے جو طریقہ، جو راستہ، جو چیزیں اللہ نے دی، جو باتیں ہم کو بولے ہیں اس پر عمل کرنا، کیا وہ تو ہمارے لیے مشکل۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کیا یہ جو سیدھا راستے پر چلنا ہو تو مشکل لگتا، کیوں؟ کیونکہ اپنی ہر خواہش کو دبانا ہے، پہلے پیر رکھنا جس چیز پر ہے وہ چیز کون سا؟ اپنا نفس۔ کئی کو ہمیں اپنے نفس کی بات سننا، ہمارا نفس جو بولتا اس پر ہمیں نہیں عمل کرنا، پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، خاموش بیٹھنے کے وقت میں ذکر کرنا ہے، خاموش ہمیں چپکے خاموش بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل غفلت کی طرف، غلط خیال کی طرف ہم کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو ایسے حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تنہائی میں ہو کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر۔ ایک سبحان اللہ بولیں گے تو ہمارے نام سے ایک درخت جنت میں اللہ نہ لگائیں گے، ایک سبحان اللہ بولیں تو ایک درخت وہاں لگتا ہے۔ سو ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیا کرے تو اللہ راضی ہوں گے، کیا کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے۔ جو میں کام کرتا ہوں کیا یہ سنت کے طریقے پر میں کرتا ہوں کیا؟ مثال کے طور پر ہمیں گلاس پانی پیتے ہیں، اب میں گئے ہونچ کھڑے پیے آ گئے، پانی تو ہر کیسا پیتے بھی پانی پی لیتے ہیں، لیکن ہمیں پانی پینے ٹائم کو سوچنا کہ ہمیں پانی پیتے ہیں نا سنت کے طریقے پر پیتے ہیں یا ایسے ہی پی لیتے ہیں۔ سنت کے طریقے پر پانی پیے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب، اور پینا بھی ہمنا ثواب ہے، پینا بھی ہمنا عبادت ہے۔ بیٹھے دیکھے بسم اللہ پڑھے، 3 سانس میں پیے، پینے کے بعد الحمدللہ بولے، ختم، کیا بشی 100 شہید کا ثواب اللہ دے گا۔ اور پینا بھی ہمارا اس سے کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا۔ جو کام ہمیں کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرتے ہیں، ریا سے خالی ہو، اخلاص کے ساتھ، دوسروں کے واسطے نہیں، خود کے واسطے۔ کیا بولتے ہیں؟ تمہیں یتیم بچے کے اوپر، ایسا یتیم جو رشتہ دار ہو یا مسکین، یتیم بچے کے اوپر مہربانی کے ساتھ، اسے تمہیں کبھی خرچہ کرے نہیں تو بھی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے سر پر تمہیں ہاتھ پھیرے گا تو بھی اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنے بال کے برابر تمہیں ثواب دیں۔ کیا بولتے ہیں؟ وہ پیارے بچے، یتیم بچے کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرے، شفقت سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنے بال کے برابر اللہ نے ثواب دیتے ہیں۔ دوسروں پر رحم کرنا، کیا بولتے ہیں؟ تمہیں زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں۔ من لا یرحم لا یرحم، حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جس کے اندر رحم دلی نہیں ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے پر رحم نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ اللہ اس کے پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آئیں گے جیسا یہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا۔ اور ابھی بھی کیا بولے؟ من لم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے نبی وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو کیا بولتے ہیں؟ یتیم بچے کو کھانا کھلائیں تو اللہ ہے نا اس کے لیے بہت بڑا ثواب دیتے ہیں۔ یتیم بچے کو بار بار کیوں بولتے ہیں؟ ایک قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک مسجد میں شاید بیٹھے رہتے ہیں، تو ایک صحابی دوڑ کر آتے ہیں، بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا کرو، میرا بچہ کیا ہو گیا ہے؟ گم ہو گیا ہے۔
2-3 دن ہو گیا میرا بچہ نہیں ملا، کہیں چلا گیا، تھوڑا دعا کرو. تو انہوں بولتے ہیں فوراً ایک اور صحابی پیچھے سے آ کر بولتے ہیں کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ میں کھیلتا ہے. کیا تمہارا بچہ؟ نشانی بولتے ہیں ایسا رنگ لگے، ایسا، ہاں ایسا ہے. وہ بچے کو میں ابھی آتے ہوئے دیکھا کہ تمہارا بچہ کیا کرتا ہے، فلاں جگہ بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہے. تو یہ سننا تھا. وہ صحابی دوڑے. 2-3 دن کے بعد بچہ نظر آتا ہے تو خوشی رہیں گے نا اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے. وہ صحابی کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو بولا تو بولے تم جاؤ، تمہارے بچے کو معمولی انداز میں بلانا. کیسے بلانا؟ اب 2-3 دن کے بعد ایک بچے کو دیکھتے ہیں تو بچے کو کس طرح سے بلائیں گے؟ اے میرے بیٹے، اندر ایک پیار سے، محبت سے کیا کریں گے، اس بچے کو تمہیں بلائیں گے. ویسا نہیں بلانا، ایک جو اس کا نام ہے وہ نام لے کو تمہیں روزانہ جس طرح بلاتے ہیں اس طرح بلاؤ. اگر تمہیں پیار سے وہ بچے کو بلائیں گے تو جو بچے کھیلتے ہیں، اگر اس میں کوئی یتیم بچہ ہو جس کے باپ نہیں ہو، تمہیں جب وہ بچے کو پیار سے بلانے کے کو تمہارا جو بلانے کا انداز ہو، اگر اس طریقے سے تمہیں بلائیں گے، پیار سے بلائیں گے، تو اس بچے کے دل میں کیا ہو، اس بچے کے دل کو تکلیف پہنچیں گی نہیں. کاش میرے ابو بھی رہتے رہتے مجھے بھی کیا کریں گے، ایسا بلائیں گے بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، تمہیں جب وہ بلاؤ کس طرح بلاؤ، معمولی انداز میں بلاؤ، بہت گہرے پیار سے تمہیں کیا کرنا ہو، بلاؤ. اس لیے کہ اگر اس میں کوئی یتیم بچہ ہو تو اس کے دل کو کیا ہوگی، تکلیف ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے کا اتنا اعزاز اکرام کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے پر اتنا رحم کرتے تھے، بہت زیادہ فضیلت ہے یتیم بچے کی. تو کیا ہوتا، کیا بولتے ہیں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. تمہیں کیا کرو، یتیم کو کھانا کھلاؤ، یا وہ یتیم جو رشتہ دار ہو اسے کھانا کھلاؤ، اور بھی ثواب، یا مسکین یا غریب یا سائل کون بھی رنگ ہے اسے کیا کرنا، تمہیں کھانا کھلانا ہے، لوگوں پر رحم کرنا ہے. عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، ذکر نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں. عبادت سے پورے چیزاں مراد ہے. کسی کو مدد کرنا، کسی کو نیک بات بتانا، راستے چلتے ہوئے راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز تھی، کانٹا یا پتھر، اس کو اٹھا کو کنارے ڈالنا بھی صدقہ جاریہ. وہ اٹھا کو کنارے ڈالنا. ایک آدمی چل کر جا رہے تھے، ان کو کیا کرنا، اپنے سواری پر بٹھا کر ان کی جگہ پر چھوڑنا. ایک آدمی بہت زیادہ بوجھ وزن لے کر جا رہے تھے جس سے ایک آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، یا عمر رسیدہ یا بوڑھے آدمی لے کر جا رہے تھے، تو ہمیں کیا کرنا، ان کا جو چیز، ان کا جو سامان ہے وہ لے کر جا کر ان کی جگہ پر پہنچانا، وہ تمام عبادت ہے. یہ سب چیزیں، دوسروں پر رحم کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، سب کچھ کرنا بھی کیا ہے، عبادت ہے. یہ تمام کام کرنے سے کیا ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوں. ہمیں جنت ملیں گے نہیں ملیں گے وہ بات کی بات، پہلا ہم سے راضی کون ہونا ہے، اللہ راضی. جب اللہ راضی ہو جائیں گے، جب اللہ ہم کو پسند کر لیں گے تو سب چیزیں کیا ہو جائیں گے، آٹومیٹک مل جائیں گے. قیامت کے دن کیا ہوں گے، ہم جنتی اپنے معبود کو دیکھیں گے. کسے دیکھیں گے، جنتی لوگ اپنے اللہ کو دیکھیں گے. ہمیں اللہ کو ہماری آنکھوں سے دیکھیں گے. ایسا ہنگامہ منظر. جنتی جو جنت میں جاتے ہیں تو ان کو کیا کریں گے، اللہ ان کو ایسے نظر آئیں گے. جنت کا تو درجہ ہے نا، ہر درجے والوں کو بھی ایسا نظر آئیں گے کہ اللہ پہلے درجے والوں کو جس طرح نظر آتے ہیں، ہر درجے والوں کو بھی اللہ کیا ہوں گے، اس طرح نظر آئیں گے. ہمارے اللہ کو ہمیں دیکھیں گے. اب ایک مثال، ایک بچے کو ان کے ماں باپ جن کر چھوڑ دیے، وہ ایک 20 سال کا ہو گیا ہے. اس کے بعد کوئی بولتے ہیں بھائی تمہارے ماں باپ کیا ہیں، تمہارا ماں باپ کو تمہیں دیکھنا چاہتے کیا،
तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें देखना चाहते कि मैं दिखा दूँ वो बच्चे को कैसा रंगा, लेकिन हमें माँ बाप को देखेंगे, हम ना पैदा करें माँ बाप को देखना तो वो बच्चे का दिल क्या होगा, तड़पेगा, तलब करेगा, दिखाओ हमारे माँ बाप कौन है, हमें देखना, मैं देखना चाहता हूँ बोलकर। तो माँ बाप को देखने में वो उसका दिल कितना खुश होगा, उन्हें कैसा जागो देखेगा, कितनी ख्वाहिश से। तो हम ना पैदा करने वाले मालिक, इस जहां को पैदा करने वाले मालिक, सबके खालिक, बशर के, हजर के, नबातात के, सबके मालिक, हमें उनको देखने टाइम को हम ना कितने ख्वाहिश है, हमारा दिल कैसा यह हो। तो हमारे अल्लाह को हमें देखना का तो हमें जन्नती होना का तो अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को राजी करना का तो नेक काम करना, जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जिससे हमारे नबी राजी हो जाए, और तमाम काम हमें क्या करना, वो काम करना। अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, उसके बरखिलाफ क्या बोलते, जो अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ता है, जो अल्लाह की बातें नहीं सुनता, अल्लाह की नाफरमानी करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, गुनाह पर गुनाह करता है, उसके लिए क्या है, अलैहिम नारुन मुक़सदा, उसके लिए क्या है, आग है, शोले वाली आग, जिस आग के अंदर जाने के बाद उसे बाहर आने का रास्ता नहीं रहेगा। अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर देंगे, फिर ये बाहर नहीं निकलेगा। वैसे आग में, शोले वाली आग में जलना है, जिसके बाहर निकलने के रास्ते सारे के सारे रास्ते क्या हो जाएंगे, बंद रहेंगे। सो नेक काम करने से अल्लाह ना राजी होते हैं, गुनाह काम करने से अल्लाह नाराज होते हैं। यहाँ हम ना तो सिर्फ नाराजगी का कोई असर हमको जाहिर नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ की आंख बंद होती है, या आंख बंद होने से चंद लम्हों कबल, चंद लम्हों पहले ना उसके बारे में हम ना मालूम हो जाएगा कि हमें क्या क्या करें हैं। उस वक्त हम ना एक सुबह अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ने का भी मौका अल्लाह नहीं दे। जितना भी मौका है, जितना भी दिन है, तो क्या है, आज का दिन है, आज के दिन में क्या करना है, हमें अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी कर को हम जिंदगी गुजारेंगे तो क्या होंगे, मरने टाइम को भी अल्लाह को राजी करते हुए इंतकाल होंगे। तो अल्लाह ना क्या करेंगे, हम ना हमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह बोले अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, वली चाहे मर्द हो या औरत, वली हो या वलिया, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं रहेगा, ना खबर में उनके ऊपर कोई खौफ और गम रहेगा, ना आखिरत में उनको क्या भी घबराहट ना रहेगा, साथ क्या होगा कि बोल को उनको क्या भी फिक्रिश नहीं रहेगा, ना सुकून के साथ, आराम के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हर जिंदगी के हर मोड़ में अल्लाह को राजी करते थे। उनके साथ अल्लाह किसी डर, किसी खौफ, किसी रंज और गम उनके दिल में नहीं रहा, सुकून के साथ क्या रहेंगे, उन्होंने खबर में भी, मौत के वक्त में भी, आखिरत में भी, हिसाब और किताब में भी, मैदान महशर में भी, हर जगह उन्होंने क्या रहेंगे, सुकून के साथ। कुरान की आयत, अल्लाह की बात, अल्लाह क्या बोलते हैं, खबरदार के जो अल्लाह के वली होते हैं उनके साथ कोई गम और रंज नहीं होगा। सो वली तो पूरे बन सकते हैं, 1000 सहाबा में कोई एक नबी नहीं बन सकते, 1000 वली में कोई एक सहाबी नहीं बन सकते, मगर पूरे अल्लाह के वली और वलिया बन सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो कुछ कहें सुनने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फजर की फजीलत। अल्लाह ताला ने सूरह फजर के अंदर बहुत सी अहम बातों को जिक्र किया गया है, जैसा कि पिछले सूरतों में अल्लाह ताला ने माल के बारे में और जान के बारे में जिक्र किया था, यानी सूरह शम्स में जिक्र किया था, उसी को अल्लाह ताला ने सूरह फजर के अंदर जिक्र किया है। यानी माल जिसको अल्लाह ताला ने अता करता है उसको किस तरह से खर्च करना चाहिए, इसके बारे में सूरह फजर के अंदर जिक्र किया है। और उसी के साथ जन्नत के बारे में और दोज़ख के बारे में भी जिक्र किया है कि जो माल को अच्छी तरह से अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह पर यकीन रखकर खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते और दोज़ख के रास्ते में दोनों रास्ते दिखाते हैं। सूरह फजर को 70 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला
اس شخص کے لیے صحت بخشتا ہے. اور سورہ بلد اگر اس سورہ 3 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی شہر میں داخل ہو تو شہر والے اس کے مددگار بنیں گے, اس شخص کے لیے مددگار بنیں گے اور اس شخص کے دلی وسوسے, دل کے تمام وسوسے کو دور فرمائیں گے. اور جو شخص بار بار اس سورہ کو تلاوت کرتا ہے یعنی سورہ بلد پڑھتا ہے تو قیامت کے دن بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا. وعلى رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك عليك يا ذو الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لي في الموت فيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت فيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت فيما بعد الموت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.